الرحيم فإذا عرفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ليس له مبرور إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اشہر الحج یعنی حج کے مہینے چلتے ہیں. حاجیوں کی بہت بڑی تعداد بیت اللہ پہنچ چکی ہے اور پوری دنیا میں ایک منظر قائم اور دائم ہو گیا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی، یہ توفیق بخشی، وہ بیت اللہ کی طرف، اپنی منزل کی طرف وہ رواں دواں ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ان اعمالوں میں شریک ہو، اگرچہ ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکے لیکن وہاں کی یاد ہمیں تازہ کرتے رہنا چاہیے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں میں جب ان کو کوئی خوشبو پیش کرتا حضرت منع فرماتے کہ دیکھو حاجی لوگ احرام کے حالت میں ان کو خوشبو لگانا منع ہے، تو میں کیسے لگاؤں؟ تو وہاں کی مشابہت اپنے اندر پیدا کیا کرتے تھے. حج کے معنی اصل ارادہ کرنے کے. حج کے منافع کیا ہے، حج کے مقاصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. کہ حج کا مقصد، حج کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ذکر خاص طور سے کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے حج میں گھر سے نکلتے وقت سے ہی آخر تک بس اللہ کا ذکر. دوسری یہ ہے رزقہم من بہیمۃ الانعام کہ اللہ تعالیٰ حج کے ذریعے سے اپنے بندوں کے روزی کا انتظام کر دیتے. دیکھو حج کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہے ہیں اور کتنے لوگ کام میں استعمال ہو گئے. یہ سب حج کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ حج کے اذان دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں اذان دوں گا کون لوگ سنیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کے ذمہ اذان کا کہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے اذان دی. روایت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے جتنی مرتبہ سنی اور لبیک کہا، یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں شک میں مادر میں بھی جن لوگوں نے لبیک کہا، جن کی روحوں نے بھی پکارا، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مرتبہ بیت اللہ کی دیدار کرائیں گے، اپنے گھر کی زیارت
نصیب کرائیں گے۔ بیت اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر جو بنایا ہے وہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ ہم لوگ جب جاتے تھے دیکھتے تھے لوگ اس گھر کو دیکھ کر بس رو ہی رہے ہیں۔ جس کے بھی آنکھ پر ہم لوگ نظر ڈالتے تھے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے جوان ہو، ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو نظر آتے تھے، بلبلا رہے ہوتے تھے اللہ کے گھر کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی عظمت، شان، شوکت بنائی۔ بیت اللہ، اس میں ایک پرنالہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں، کہ وہاں سے جب پانی گرتا ہے تو لوگ وہاں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے پانی سے ہم لوگ نہا لیں۔ تو وہ جگہ دعاؤں کی قبولیت کی ہے۔ اسی طریقے سے پورا مطاف جو ہے، طواف کرنے کی جو جگہ ہے، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی ہے۔ مقام ابراہیم، وہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ مقام ابراہیم، جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی بنیادیں رکھا کرتے تھے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے۔ صفا مروہ پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتے۔ صفا مروہ کسی زمانے میں پہاڑی تھا، اب وہ صفا مروہ ایک دم پلین جیسا ہے۔ صفا اس طرف ہے، مروہ اس طرف ہے۔ جیسے طواف جب کرتے ہیں، بیت اللہ کا چکر لگاتے ہیں، حجر اسود کے سے شروع کرتے ہیں اور حجر اسود پر آ کر ختم کرتے ہیں۔ صفا مروہ پر ایسا نہیں ہے۔ صفا سے چکر لگانا شروع کرتے ہیں اور مروہ پر آ کر ختم کرتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی تھی، قصہ مشہور و معروف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام چھوٹی سی عمر تھی، دودھ پینے کا زمانہ تھا، شیر خوارکی کا زمانہ تھا۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو یہیں پر چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے، بلا چلو چلا اپنی نوجوان بیوی اس طریقے سے بیٹے کو بھی لگدگ میدان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام روتی رہی اور پوچھتے رہی کہ کیوں ہمیں چھوڑ کر جا رہے اس لگدگ میدان میں، کہ یہاں ایک کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس رب کی طرف سے ہو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں حاجرہ خاموش ہو گئی، چپ چاپ ہو گئی کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ اشارہ ہے تو کوئی مسئلہ ہے۔ اب اس درمیان میں ظاہر سی بات ہے کہ بچے کو بھوک لگی، پیاس لگی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام چکر لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر، آسمان کی طرف رک کر کر دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ کوئی میرے بچے کے لیے انتظام کر دے۔ اور اصل صفا مروہ کہ صحیح اسی کو کہتے، خالی چکر لگانا مقصود نہیں، بلکہ جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام ہر چکر میں جب ادھر سے ادھر جاتی اللہ سے کہ اللہ اپنی مدد بھیج دے۔ ایسے صحیح کرنے والوں کو بھی چاہیے، اس لیے وہاں پر دوڑنے کا حکم ہے۔ میلین اخزرین کہا جاتا ہے، وہاں پر ہری لائٹیں لگی ہیں کہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہاں پر دوڑ لگائیں، عورتوں کے لیے اماں حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، عورتوں کے لیے دوڑ لگانا نہیں، ان کے لیے ماں۔
لیکن مردوں کے لیے آج بھی اس طریقے سے دوڑ لگانا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام بھی دوڑ لگاتے تھے، بلکہ آپ اتنی تیز رفتار سے دوڑتے تھے کہ آپ کا احرام مبارک وہ بھی لہراتا ہوا نظر آتا تھا، اتنا آپ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اماں حاجرہ علیہ السلام نے اس طریقے سے دوڑ لگائی ہے، اس لیے میں نبی ہو کر مجھے بھی دوڑ لگانا پڑ رہا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ کی گئی مدد آئی، نصرت آئی، اسماعیل علیہ السلام اس طریقے سے اپنے پیر کو رگڑ رہے تھے۔ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے پیروں کو رگڑتے ہیں، جہاں پر پیر رگڑ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس پیر کی رگڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کا فوارہ جاری کر دیا، پانی نکلنے لگا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی زم 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 زم، یہ اوریانی زبان ہے، اس کا مطلب یہ کہ ٹھہر جا ٹھہر جا۔ تو وہ پانی رک گیا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام اس طریقے سے زمزم نہ کہتے تو یہ پانی نہ ٹھہرتا اور یہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے خیر ڈال دیا۔ اب یہ زمزم کا پانی کتنی خیر برکت والا ہے۔ آدمی اگر زمزم کا پانی مکے میں رہتے ہوئے کہیں پہ بھی رہے، خالی پانی پیے، کھجور کھائے تو اس کو زندگی ملے گی، وہ مر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر اتنی طاقت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی آدمی جس نیت سے پی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر ڈال دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہم لوگ جب شروع میں جاتے تھے تو زمزم کا کنواں نظر آتا تھا، بلکہ نیچے اترتے تھے تو کنواں دیکھتے تھے اور شیشہ لگا ہوا رہتا تھا، تو دیکھتے تھے وہ منظر کہ پانی سیل رواں کی طرح سے جاری اور ساری، ادھر سے پانی ادھر سے بھی پانی، پانی کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی اپنی طاقت اور قدرت ایک شاہکار کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ زمزم کا پانی اتنا عرصہ ہوا لیکن پھر بھی اس میں نہ خرابی آئی اور نہ کمی آئی، اور وہ زمزم کا پانی پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے۔ بعض ایسے مریض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان بنایا، وہ زمزم کا پانی پینے کے یا اور کوئی پانی پیتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتنا عام کیا، بلکہ جیسے مکہ میں آپ کو یہ زمزم کا پانی ملتا ہے، مدینہ میں بھی آپ کو یہ زمزم کا پانی ملے گا۔ جیسے حرم شریف میں ہر جگہ 5 فٹ ہے، ٹنکیاں لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے ڈبے لگے ہوئے ہیں، ایسے مسجد نبوی میں یہ پانی وہاں تک پہنچایا جاتا ہے، سپلائی کرتے ہیں، کہ وہاں مسجد نبوی میں بھی اسی طریقے سے یہ پانی رکھا ہوا ہے۔ زمزم کا پانی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس ڈول میں ڈال دو میرے جھوٹے کا پانی، اور کنویں میں ڈال دو، زمزم کا جو کنواں ہے پیر زمزم اس میں ڈال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں خود اپنے ہاتھ سے بھر بھر کر سب کو پانی پلاؤں، لیکن آپ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میری امت کو یہ تکلیف ہو کہ ان کو ڈول سے کھینچنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن زمزم کے پانی کے اندر تھوڑا سا ڈالا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو زمزم کے کنویں میں ڈالو۔ تو ایک تو زمزم کا پانی خود برکت مند،
اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک دہن اس پانی میں گیا۔ اب آپ کی خواہش اور آپ کی تمنا یہ تھی، جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک موقع پر آپ نے سینیاں لگوائی اور جو خون وہ بچا، آپ نے فرمایا صحابی کو کہ پھینک کے آؤ، تو تھوڑی دیر میں آیا، آپ نے پوچھا پھینک دیا، تو کہنے لگے کہ میں پی لیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک تمہاری نسلوں پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ تو آج جو لوگ زمزم کا پانی پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا وہ حصہ شامل حال رہتا ہے، تو جہنم کے آگ سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ پانی پی رہے تھے، تو آپ جب پانی پی کر سیراب ہوئے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ جس طریقے سے تو نے ہماری دنیا کی پیاس کو بجھایا، اے اللہ آخرت کی پیاس کو بھی بجھا دے۔ زمزم کا پانی پینے کی مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ مشہور دعا ہے کہ اللہ علم نافع عطا فرما، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ زمزم کا پانی جو آپ نے ارشاد فرمایا جس نیت سے پیا جائے، تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قوت حافظہ کبھی نہیں تھا، بہت کمزور تھا، جس سے بعض بچوں کا دماغ اتنا ہوتا ہے، تو انہوں نے اللہ سے زمزم کا پانی پی کر یہ دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے قوت حافظہ عطا فرما، تاکہ میں حدیث کو یاد کر سکوں، قرآن کو یاد کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمزم کا پانی پینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت حافظہ ایسا زبردست عطا فرمایا کہ پوری ان کو حدیثیں یاد ہو گئی۔ ہمارے اسی زمانے کے بزرگ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ، ان کے لڑکے مولانا انظر شاہ کشمیری، ان سے میں نے حدیث پڑھی، اور ان کے والد محترم مولانا انور شاہ کشمیری رہے۔ جب یہ گئے تھے حج کے لیے، تو زمزم کا پانی جب پی رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تو مجھے ابن حجر جیسا قوت حافظہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کو ایسا قوت حافظہ عطا فرمایا کہ علماء دیوبند کا، علماء اکابر کا اس پر اتفاق رہا کہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اگر ابن حجر کے زمانے میں ہوتے تو ابن حجر ان کو کہا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا زبردست قوت حافظہ عطا فرمائے کہ جس کتاب کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے، جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے، تو ان کو یاد ہو جاتا تھا۔ اور مفسر قرآن تو ایسے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، اگر خوشی سے یہ مصلی پر جاتے نماز پڑھانے کے لیے، تو جیسے پڑھتے بھول پہ بھول، تو پھر منع کرتے تھے کہ دیکھو میں جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، جو میرا ذہن قرآن میں ادھر سے ادھر میرا ذہن قرآن میں اتنا مشغول ہو جاتا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے علوم کو دریا اور سمندر جیسا میرے دل دماغ پر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، تو ایسا قوت حافظہ عطا کرتا۔ ہم حج میں تھے تو ہمارا ایک ساتھی وہ کہنے لگا کہ میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ مولانا طارق جمیل سے ملاقات کراتے، زمزم کا پانی۔ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا فوراً قبول فرمائی، اور میں مولانا سے اس طریقے سے مل گیا۔ ایک اور بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ ایک محدث سے
علامہ ابن اویمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے 100 حدیثیں سننا چاہتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ میں علامہ ابن اویمیہ سے 100 حدیثیں سنوں. دونوں نے زمزم کا پانی پیا. زمزم کا پانی پینے کے بعد اللہ سے دعا مانگنا شروع کیا کہ اللہ سفیان ابن اویمیہ سے میری ملاقات کرا دے اور میں ان سے 100 حدیثیں سننا چاہتا ہوں. اتنے میں سفیان ابن اویمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے اور وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام کیا اور فوراً کہا کہ آ جاؤ، میں تم کو 100 حدیثیں اس طریقے سے سناتا ہوں. آ جاؤ، اس طریقے سے میں تم کو 100 حدیثیں سناتا ہوں. تو 100 حدیثیں سنا دی. تو یہ ہے حج کے موسم چل رہے، حج کے مہینے چل رہے، اس لیے حج کے منافع، حج کے مقاصد کیا ہے جو میں نے آیت پڑھی تھی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَبَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. کہ جب تم عرفات کے میدان سے فارغ ہو جاؤ. فَإِذَا عَبَدْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ. اصل حج جو ہے عرفات کا میدان، یوم عرفہ وہی حج ہے، چاہے ایک سیکنڈ کے لیے. دیکھو میدان عرفات کے میدان کے آج کوئی حیثیت نہیں، وہاں پر کوئی آدمی کتنی بھی دعا مانگے، کتنی لبیک پڑھے، کوئی حیثیت نہیں. لیکن وہی جب 9 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. حج کے جو 3 فرائض ہیں اس میں سے ایک فرض یہ ہے کہ یہ میدان عرفات میں چاہے چند سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پر حاضر ہونا، وہاں پر جانا اس طریقے سے ضروری ہے. اگر نہیں گئے تو اس کا حج نہیں ہوگا. عرفات کا میدان اصل جو مشہور ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی توبہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اس لیے حج کا معنی اصل توبہ کرنا ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جا کر توبہ کیا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے، اس کو جبل الرحمہ کہا کرتے ہیں، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور اس طریقے سے حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور توبہ ان کی قبول ہوئی. اس جگہ کو جبل الرحمہ کہا جاتا ہے، اونچائی کے پہاڑ کے اوپر ہے آج. لیکن حج کے دنوں میں حاجیوں کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے، بہت بھیڑ بھاڑ دیتی ہے. اگر چلے بھی گئے واپس آنا مشکل ہے. اس کے علاوہ کے دنوں میں جائے بھلے جائیں، لیکن حج کے دنوں میں اپنے خیمے کے اندر ہی دعا مانگتے. عرفات کے میدان میں جب سب ایک جگہ جمع ہوتے اور سب اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح میرے بندوں کو کہ آج اس میدان میں جمع ہوئے، یہ کیا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سب کی بخشش فرما دیتے ہیں. اس دن اللہ کی رحمت اور بخشش اتنی عام ہوتی ہے کہ اگر اس دن کوئی سوچے کہ میری مغفرت ہوئی یا نہ ہوئی، میری بخشش ہوئی یا نہ ہوئی، تو اس نے گناہ جیسا عمل کیا. یقین کامل کے ساتھ اس کو کہنا کہ اللہ نے آج میری مغفرت فرما دی. خاص طور سے حاجیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن جب یہ سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کے گناہ کو لے کر سورج کو غروب کرتے ہیں کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے. وہاں پر حکم بھی ہے کہ اور دن مغرب کی نماز کی قضا کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں مغرب کی نماز قضا نہ ہو جائے، لیکن اس دن حاجیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ یہاں پر مغرب کی نماز نہ پڑھے اگرچہ مغرب کا وقت ہو جائے، بلکہ مغرب کے بعد ہی ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم ہے. فَإِذَا عَرَفْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ
فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ اب یہاں سے نکل کر مشعر الحرام کی طرف جائے. مشعر الحرام یہ مزدلفہ میں، مشعر الحرام یہ مزدلفہ میں. مزدلفہ کے معنی اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، کہ وہاں پر حاجی اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے، اللہ کے نزدیک ہو جاتے. اس لیے وہاں تو کوئی سایہ بھی نہیں ہوتا، کوئی تمبو بھی نہیں ہوتا، لک ڈک میدان اور اوپر کوئی تمبو نہیں، پہاڑی جیسا کانٹے دار درخت یہ سب ڈھالی جیسا. اس لیے حاجی لوگ جب جائیں وہاں پر پہلے دیکھ لیں ایک بورڈ آتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے نہایا مزدلفہ، بڑے بڑے بورڈ ہیں. جب اس بورڈ پر نظر پڑے کہ یہ مزدلفہ ہے تو پھر اندر گھسے. اور اس کے آخری مزدلفہ اصل دو پہاڑیوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں. ادھر بھی پہاڑی ادھر بھی پہاڑی، لیکن اب پہاڑیوں کا نام ہے خاص طور سے، لیکن اب پہاڑی رہے نہیں. جیسے صفا مروہ کی پہاڑی، اب صفا مروہ پہاڑی نہیں بلکہ وہ تو مسجد الحرام کے اندر آ گئے، وہ تو مسجد کے اندر آ گئے. ہاں کسی زمانے میں یہ پہاڑی پر واقع تھا. مزدلفہ میں مشعر الحرام کے پاس پہنچنا چاہیے. مشعر الحرام جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا. حاجی لوگ کیسے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ حاجی لوگوں کو یہ مسجد دیکھنے کو بلکہ یہاں پر نماز پڑھنے کی سعادت ملتی ہے. مشعر الحرام مزدلفہ میں وہ مسجد ہے. حاجی لوگ ان کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ ان کے لیے مزدلفہ کی رات لیلۃ القدر کی رات کے برابر، گویا ان کو لیلۃ القدر کی رات مل گئی. ان کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی رات میں آپ نے عبادت رات کو بس فرائض پڑھا اپنے، اور تہجد بھی نہیں پڑھے امت کے آسانی کے لیے، کیونکہ 10 ذی الحجہ مینا میں جانا ہے تو بہت سارے افعال کرنا ہے. امت کے آسانی کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ یہ فضیلت کی رات ہے، لیلۃ القدر کے برابر رات ہے، لیکن آرام کرو. اسی لیے حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ وہاں پر جانے کے بعد راحت آرام سے رہے، کیونکہ صبح بہت سارا کام کرنا ہے. حاجی لوگوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب مزدلفہ میں پہنچے تو وہاں پر پہنچتے ہی اذان دے، تکبیر دے، پہلے مغرب کی نماز پڑھے، پھر عشاء کی نماز پڑھے، پھر کچھ دعائیں وغیرہ کر کے آرام کریں. پھر اس کے بعد صبح 10 ذی الحجہ ہوتا ہے. ہم لوگ عید کی خوشیوں میں رہتے ہیں، ہمارے لیے جو یہاں پر رہتے عید کی نماز کی تیاریوں میں رہتے. حاجیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عید کی نماز وہ نہ پڑھیں، بلکہ ان کے لیے یہ حکم ہے کہ مینا میں پہنچ جائے. اب حرم میں ان کو رکنے کی اجازت نہیں. کوئی چاہے کہ کتنی بہترین عبادت ہے، ہم یہیں پر عبادت کریں، کہاں ہمیں مینا لے جا رہے ہو. اسی لیے کہا گیا کہ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے کہ بندہ کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی یہاں پر، کبھی یہاں پر. حاجی لوگوں کو دوڑ لگوایا جاتا ہے. کبھی حاجی یہاں پر جا رہے، کبھی حاجی وہاں چکر لگوا رہے. کیا اللہ کی محبت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتے کہ میرے بندے میری محبت میں سب کو قربان کر دے، سب کو چھوڑ چھاڑ کر دے، تو پھر میں ان سے محبت کروں گا. اب حاجی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ حج کے 5 دن جو کتنی مشکلات میں ہوتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سب کو اطمینان نصیب فرما دیتے. یہ حج کے جو 5 دن، کبھی مینا، کبھی مزدلفہ، یہ اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے.
یہ حکومت بھی اتنا انتظام نہیں کر سکتی. خیر ان لوگوں نے کتنی سڑکیں بنائی, کتنی روڈیں بنائی, ٹرین کا بھی, ہوائی جہاز کا بھی, موٹر بس, سب جہاں سے ان کو موقع ملا ہے راستہ نکالا. پہاڑیوں میں سے, پہاڑوں میں سے, سب. بیک وقت کروڑ لوگ رہتے تھے, کم سے کم 1 کروڑ, اور جگہ کے اتنے لوگ. پھر ان کا ادھر ادھر کرنا سب کو وہاں پر, یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر کا معاملہ فرما دیتے. ورنہ مینا جائے, مینا سے واپس آئے, مزدلفہ جائے, عرفات, یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو حاجی لوگ تفریح, کسی کے اماں گم ہو رہی, کسی کی بیوی گم ہو رہی, کسی کے ابا گم ہو رہے, سب اس طریقے سے پریشان, کوئی راستہ بتلانے والا نہیں. وہاں کے پولیس یہ سب وہ بھی انجان ہوتے, ڈرائیور وہ بھی ناانجان ہوتے, لیکن سب اللہ تعالیٰ بیچ میں سب کا راستہ نکال دیتے. کچھ بھی ہو جائے حرم شریف میں سب کی ملاقات ہو جاتی ہے. اس لیے ہم لوگ تعلیم میں یہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی اگر اس طریقے سے کہیں گم ہو جائے کوئی بات نہیں, اپنا اپنا عمل کرتے رہو. جو ہے تمہارے ارکان ہیں, مناسک ہے, ان کو کرتے رہو. کوئی تم سے چھوٹ کے کوئی بات نہیں, سب کو اللہ تعالیٰ ملاقات کروا دیں گے. ہم لوگ تقریباً 96-97 ایسا کچھ, تو مینا کا ایک حادثہ ہوا تھا, آگ لگی تھی ولاول کے لیے. اس زمان 300 تھے حاجی صاحب, سب کوئی ادھر گم, کوئی ادھر گم, کوئی یہ, سب چھتر بھتر ہو گئے تھے. لیکن جیسے حرم میں گئے اللہ تعالیٰ نے سب کی ملاقات, اور سب لوگ رو رہے تھے کہ میری اماں گم ہے, میری بیوی گم ہے, میرے ابا گم. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سب کی ملاقات کرا دی. اور حاجی کو اگر پوچھا جائے سب سے زیادہ ان کو مزے کا, لطف کا دن جو ہے یہی حج کے 5 دن ہوتے ہیں. اور دنوں میں تو ایئر کنڈیشن میں رہ کر عبادت کرنا ہوتا ہے, لیکن یہ حج کے 5 دن جو بظاہر مشکلات کے ہوتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ حاجی کے دل کو سکون ڈالتے ہیں, حاجی کے دل کو اطمینان ڈال دیتے ہیں. حاجی اطمینان کے ساتھ تمام ارکان, اتنے بڑے بڑے ارکان, کنکڑی کا مارنا, کتنے دور دور جمرات ہوتے, جمرات یہیں پر کتنے دور دور ہوتے. ایسا آدمی کو لگے گا کہ یہیں جمرات. ایک مسجد خیف ہے, مشہور مسجد ہے, مسجد خیف مینا میں, جس کے نیچے ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام تسلیم آرام فرماتے. وہ مسجد خیف پورے مینا میں نظر آتا ہے. سب سوچتے کہ یہی مسجد خیف ہے, لیکن آج چلتا رہتا ہے مسجد خیف. اور وہیں پر جمرات ہوتے, وہیں پر جمرات ہوتے, کنکڑیاں مارنے کی یہ جو جگہ ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. کنکڑیاں ہم جن شیطانوں کو مارتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جب قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے, جہاں جہاں شیطان نظر آیا اور اس نے ورگلایا, بہکایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر اس کو پتھر مار کے بھگایا. وہی یادگار ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے کنکڑیوں کا مارنا. اس لیے لوگ بھی وہاں پر اسی یادگار کے تحت شیطان کو کنکڑیاں مارتے ہیں. اس کی ترتیب ہوتی ہے, پہلے دن بڑے شیطان کو کنکڑی مارنی پڑتی ہے. بعض لوگ اتنے غصے میں ہوتے ہیں شیطان کو کنکڑی مارنے میں کہ شیطان سامنے آئے, لیکن شیطان وہاں پر بھی نہیں چھوڑتا. بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ شیطان کو کنکڑی مارتے اور وہیں پر فوٹو تصویریں کھینچواتے, ایک طرف تو کنکڑی مار دے شیطان کے سامنے. شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ آخر یہ کیسے لوگ ہیں, غصے میں تو رہتے. بعض لوگ شیطان پہ غصہ دکھانے کے لیے چھپڑی مارتے ہیں, کیا حرکتیں کرتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں, کنکڑی مارنے کا حکم ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ سارا نظام چلا دیتے ہیں. تو یہ حج کے مہینے چلتے ہیں,
اس لیے اسی مناسبت سے حج کے عنوان پر یہ تمام باتیں ہوئی. جو لوگ آپ کے رشتے دار عزیز و اقربا حج کرنے، بہت سے لوگ تو چلے گئے، جا رہے ہیں، جو باقی ہے ان کے لیے تعلیم کا انتظام باہر کوٹ مسجد عشاء کی نماز کے بعد یہ ہمیشہ ہر ہفتہ جمعہ، سنیچر، اتوار کو ہوتا ہے. اور بہت سے جوڑ ہوئے، حج کمیٹی کے بھی جوڑ ہوئے، اس طریقے سے اور بھی کئی جگہ اجتماع ہوا. تو جہاں جہاں پر بھی اس طریقے سے حاجیوں کے کیمپ لگ رہے ہیں، پتہ چلے تو اپنے رشتے داروں کو وہاں پر بھیجنے کی فکر کریں اور خود بھی تیاری کریں. جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب مال بنا دیا وہ یہ نہ سوچے کہ ابھی میری بیٹی کا نکاح ہے باقی ہے، میرے بیٹوں کا نکاح باقی ہے. بعض لوگ اس لیے بھی کہ میرے ابا کے کرانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو اگر ابا صاحب مال نہیں ہے، بیٹے صاحب مال ہو گئے ہیں تو بیٹے خود کر لیں. اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے میاں بیوی جاننا چاہتے ہیں، اب صرف اکیلا پیسہ ہے، بیوی کے اتنا نہیں ہے، لیکن قرضہ وغیرہ بھی حج کے لیے لینے کی اجازت ہے، کچھ بھی کسی بھی طریقے سے، ورنہ حج مہنگا ہوتا چلا جاتا. ہم لوگ جانتے تھے 40-50 ہزار روپے، اب وہی پر دیکھو کتنے گنے بڑھ گئے. تو اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا وہ باقی رہتا ہے، اس لیے حج کے ادائیگی کی بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے.